بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل کا ابتدائی حصہ جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا اس کی ریکارڈنگ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، تو وہ ابتدائی حصہ میں ذرا مختصر لفظوں میں دہرا دیتا ہوں۔ پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو وہ کافی خرچ ہو جائے گا، آگے بھی ہم نے جانا ہے۔ بعض لوگوں تک اس کی آڈیو صحیح نہیں پہنچی، بعض لوگوں نے تو ہینڈ فری لگا کے کچھ کھینچا تانی کر کے گزارا چلا لیا ہے۔ تو ایک دفعہ میں اس کے خلاصے کے طور پر اس کو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے 570 عیسوی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 570 سال کے بعد، 570 عیسوی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، جس کا پوتا ہے نجاشی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس نے اسلام قبول کیا۔ یمن میں عیسائیوں کی بڑی مضبوط حکومت تھی، اور عیسائیوں کے ہاں حج بھی ہوتا تھا، مگر بیت اللہ کی طرف لوگ بہت کثرت سے آتے تھے۔ تو ابرہہ جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا، اس کو عربوں سے حسد پیدا ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا بیت اللہ جاتی ہے، جہاں نہ گھاس نہ کوئی زراعت، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، تو لیکن ساری دنیا وہاں دوڑی چلی جا رہی ہے ریگستانوں میں۔ عرب کے بدو ہیں جن کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے، اسے حسد پیدا ہوا، جیلیسی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا میں بھی ایک ایسا عبادت خانہ بنواؤں گا جہاں لوگ اسی طرح آئیں گے جیسے بیت اللہ جاتے ہیں۔ اس نے بڑے ہیرے جواہرات اور سونے چاندی اور بڑا پیسہ خرچ کر کے ایک بہت پرکشش عمارت بنائی۔ جبکہ یہ جو بیت اللہ ہے نا، یہ تو آج تو پھر بھی اس میں کنسٹرکشن کا بہت کام ہو چکا ہے، اس زمانے میں تو بالکل سادہ، نیچے جو فرش تھا نا، آج سے 150-200 سال پہلے تک وہ مٹی کا تھا۔ بیت اللہ میں بارش ہوتی تھی تو کیچڑ سے بھر جاتا تھا وہ، اور بیت اللہ کی دیواریں وہ گارے کی۔ ایسا بھی ہوتا تھا جب بارش ہوتی تھی تو مقام ابراہیم بارش کے پانی میں بہہ کے کہیں اور چلا جاتا تھا، اسے اٹھا کے لا کے واپس اپنی جگہ پہ فٹ کرتے تھے، ایسا سادہ۔ یعنی اللہ کا گھر ہے، بارش ہو رہی ہے تو اس سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ بیت اللہ میں پانی بھر جایا کرتا تھا، اب بھی بھر جاتا ہے بعض دفعہ، اور مقام ابراہیم کئی دفعہ بارش کے پانی میں بہہ کے چلا گیا، اسے اٹھا کے دوبارہ لا کے اپنی جگہ پہ لگایا ہے۔ تو یعنی دنیاوی لحاظ سے اس میں اٹریکشن کی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جسے دیکھ کے لوگوں کے دل کھینچیں۔ اسلام آباد کی شاہ فیصل مسجد ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے، پارکوں میں جاتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو وہ ابرہہ کو اس پہ حسد ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ ریگستان ہے، دھوپ گرمی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پیٹرول اب ہے، پہلے تو یہ بھی نہیں تھا۔ اور عرب بھی ایک جاہل قوم سمجھی جاتی تھی، تہذیب سے عاری، لیکن دنیا وہاں جاتی ہے۔ بڑی خوبصورت عالی شان عمارت بنائی اس نے، اور اس عمارت میں کسی عرب نے کیا کیا، رات کو قضائے حاجت، قضائے حاجت تو سب مسلمان سمجھتے ہی ہوں گے، صحیح ہے نا، کسی نے اس میں گند کر دیا، تو وہ اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا ہے۔ تو اب اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو بیت اللہ ہے نا، 4 دیواری، اس کو میں گرا کے چھوڑوں گا، کیونکہ جب تک یہ ہے میرا حج چل نہیں سکتا، لوگ میری طرف آ نہیں سکتے۔ عربوں سے لڑنا آسان کام نہیں تھا۔ عرب بیت اللہ کی حفاظت کے لیے، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے زمانے جاہلیت میں بھی سب کچھ کر سکتے تھے، وہ ہر چیز پہ سودا بازی کر لیتے تھے، مگر اللہ کے گھر کی کنجیاں کسی کے حوالے نہیں کرتے۔ اس کے محافظ مشرک ہونے کے باوجود، چونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ کے حکم سے بنایا ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کے محافظ تھے وہ۔ تو ابرہہ کو پتا تھا کہ یہ عرب بہت طاقتور قوم ہے، جنگجو قوم ہے، لڑے گی یہ، لہذا ابرہہ نے تمام قسم کے وسائل اور اسباب جمع کیے۔ اس نے کہا اتنی طاقت لے کر جاؤ کہ عرب اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اور ہاتھی ایک ایسا جانور ہے جو عرب میں نایاب تھا، نظر نہیں آتا تھا عربوں کو۔ ایک تو ہاتھی ویسے ہی بہت بڑا ہوتا ہے، وہ جس نے نہ دیکھا ہو نا ہاتھی، اس کے لیے تو ایک بلا ہے وہ۔ تو سینکڑوں ہاتھیوں کو لے کر اس نے عرب پہ حملہ کرنے کے ارادے سے وہ یمن سے چلا۔ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، یمن سے پیچھے ساؤتھ افریقہ ہے، یعنی یہ بارڈر ملتے ہیں ان کے آپس میں۔ ایتھوپیا جو نجاشی جہاں کا بادشاہ تھا،
جسے حبشہ کہا جاتا تھا. تو جب یہ آیا ہے تو عبد المطلب کو پتہ چلا، صنعاء کے مقام پر اس نے قیام کیا. عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کو جا کے اطلاع دی گئی. آپ نے مخبر بھیجے، لوگوں کو بھیجا، تو سب نے آ کے بتایا بھائی اتنا بڑا لشکر ہے، اتنے ہاتھی ہیں اور اتنی مخلوق ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابرہہ نے آتے ہی اپنا روب جمانے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا، کچھ تھوڑی سی لوٹ مار بھی شروع کر دی اس نے. عبد المطلب کے 200 اونٹ وہ لے گیا، شبخون مارا اور حملہ کیا اور 200 اونٹ بھی لے گیا. اب عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ اتنا بڑا لشکر ہے، اس کی حفاظت ہمارے بس میں نہیں ہے، ناممکن ہے، لہذا یہ اللہ پہ چھوڑ دو. جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا. اب ہوا یہ کہ ابرہہ نے بلایا کہ بھئی عرب کے جو بڑے ہیں، جو بیت اللہ کی کنجیاں جس کے پاس ہیں، جو رکھوالے ہیں، متولی ہیں، وہ میرے پاس آئیں بات چیت کے لیے. اور اس نے پہلے پیغام دلوا دیا کہ میرا مقصد عربوں سے لڑائی نہیں ہے اور عربوں کا علاقہ چھیننا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اسے پتا تھا جنگ پھر بہت زیادہ سخت ہو جائے گی. میں صرف بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں. تو عبد المطلب کو اس نے بلایا. عبد المطلب جب اس کے پاس گیا تو وہ ابرہہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. عبد المطلب بہت خوبصورت انسان تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، ظاہر ہے خوبصورت ہوں گے، اور مردانہ وجاہت بہت تھی، چہرے پہ شرافت اور عزت کے آثار. تو یہ ابرہہ اپنے تخت سے اٹھا ہے اور بڑے پرتپاک طریقے سے ان سے ملا، ان کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا اور کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے 200 اونٹ چھڑوانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. اچھا، پہلے یہ پیشکش بھی کی کہ ہم تمہیں بہت زیادہ مال و اسباب دیں گے. کہا جاتا ہے کہ بنو تہامہ کے 1/3 مال تمہیں ہم دے دیں گے، تم بیت اللہ کو نہ گراؤ. یہ پہلے پیشکش ہو چکی تھی، لیکن ابرہہ نے اس پیشکش کو رد کر دیا. تو اس نے عبد المطلب سے پوچھا اب تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ عبد المطلب نے کہا میرا مطالبہ یہ، میرے 200 اونٹ میرے حوالے کر دو. ابرہہ حیران ہوا کہ جو تمہارے باپ دادا کا دین ہے، بیت اللہ جس کی عبادت کرتے ہو، اس کی بات نہیں کر رہے اور اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو. عبد المطلب نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں اور یہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا. یہ کہا اور ابرہہ نے چھوڑ دیا، اس کے اونٹ عبد المطلب کے حوالے کر دیے. پھر ابرہہ آگے بڑھا ہے تو عرب کے جتنے قبائل تھے، قریش سمیت یہ سارے پہاڑوں پہ چڑھ گئے دیکھنے کے لیے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے، کیونکہ بہت بڑا لشکر تھا. تو اچانک کیا دیکھا ہے کہ سمندر کی طرف سے کچھ ایسے پرندے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی دیکھے نہیں تھے، اور حیران ہو گئے کہ یہ نہ نجد میں پائے جاتے ہیں اور نہ ہم نے کہیں اور یہ پرندے دیکھے ہیں. کچھ عجیب سی مخلوق تھی، وہ پرندے تھے. اور وہ پرندوں میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں، ایک دائیں پنجے میں اور ایک بائیں پنجے میں. اور وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جب وہ ان پہ گرتی تھیں تو وہ ان کے جسم، ہاتھیوں کے بھی جسم گل کے وہیں ختم ہو جاتے. اللہ کی قدرت کے اللہ نے ابرہہ کو بچا لیا، وہ مرا نہیں. ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن کنکری چونکہ لگ چکی تھی، اللہ نے ان کو بھاگنے میں اس لیے کامیاب ہونے دیا تاکہ یہ اپنے علاقے میں جا کے خبر بتائیں لوگوں کو، اور پوری دنیا کے لوگوں کو یقین آ جائے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے. تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور ابرہہ بیمار ہو کے اس کے جسم کا جو گوشت ہے، انگلیوں کے پورے آہستہ آہستہ گلنے لگے اور بالآخر بہت ہی بدترین موت مر گیا. اس نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے. تو عرب کے جتنے ارد گرد کے قبائل تھے اور یمن میں اور جتنی اڑوس پڑوس میں خبریں پھیل سکتی تھیں، سب میں پھیل گئیں کہ بھئی ایک معجزہ صادر ہو گیا ہے. اتنی بڑی فوج لے کر ایک آدمی نے حملہ کیا، یمن کے بادشاہ نے، مگر اللہ نے اس کی تدبیر کو ناکام کر دیا. علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ اور اسی سے ملتا جلتا جو زمزم کا کنواں دریافت ہو گیا دوبارہ. زمزم کا کنواں عرب کیا کرتے تھے، جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس میں اپنے اسلحہ پھینکتے تھے، چھپا دیتے تھے. تو ہوتے ہوتے انہوں نے لوگوں نے اس کنویں کو کنواں کم اور اسٹور زیادہ بنا لیا. جو چھپانے کی چیز ہوتی کنویں میں، آہستہ آہستہ وہ کنواں بند ہو گیا تھا اور بند ہو کے اس کے نشان مٹ گیا. پھر عرب بہت تلاش کرتے تھے بھئی زمزم کا کنواں کہاں گیا، کھدائی کرتے تھے، نہیں ملتا تھا. عبد المطلب کو خواب آیا، خواب میں بتایا گیا کہ یہ کنواں اس مقام پر ہے.
عبد المطلب نے کھدائی شروع کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، کھدائی شروع کی تو وہاں سے کنواں زمزم کا نکل آیا، تو عرب بہت خوش تھے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو فیل کا واقعہ ہے، ابرہہ کا واقعہ ہے، اسی طرح زمزم کے کنویں کا دوبارہ دریافت ہو جانا، یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، کیونکہ ایسے نبی نے آنا ہے دنیا میں جو سارے انسانوں کے نبی ہوں گے. تو اب ان کا مرکز ہے بیت اللہ، تو اللہ ساری دنیا کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت ڈال رہے ہیں، اس کا انتظام کر رہے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں. تو یہ خبر پھیل گئی تھی، لوگ قریش کا بہت احترام کرنے لگے تھے، اور بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں اور زیادہ آ گئی. آپ خود سوچیں کہ کوئی کسی کے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے جائے اور آسمان سے کوئی مخلوق اتر کے اس کے گھر کو بچائے، تو جو گھر میں رہتا ہے اس کی عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہیں گے بھائی یہ تو کوئی اسپیشل مخلوق ہے، ان کی حفاظت پولیس بھی نہیں کر رہی، فوج بھی نہیں کر رہی، ڈائریکٹ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے. تو بیت اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ بیٹھ گئی. تو یہ تو اس کا شان نزول تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں بتایا، الم تارا، کیا تم نے دیکھا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، کیف فعل ربک، کیسا کیا تمہارے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مخالفت کا سامنا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں غالب آئے گا یا نہیں آئے گا. تو اللہ کا دین غالب آئے گا، آپ کی مدد اللہ کرے گا. نہیں یقین آتا تو ماضی میں دیکھیں اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کی ہے. جو اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، تو وہ کرے گا اپنی. وہ اللہ نے جو اپنے گھر کی حفاظت کی تھی وہ اس لیے نہیں کہ آپ کے دادا اس کے متولی تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ گھر کس کا تھا؟ اللہ کا. تو قوم کی وجہ سے نہیں کیے، اپنی وجہ سے کیے. تو آپ کی قوم آپ کی مخالفت کر رہی ہے، تو یہاں بھی اللہ آپ کی قوم کا ساتھ نہیں دے گا، اپنے دین کا ساتھ دے گا، اور ان لوگوں کا ساتھ دے گا جو اللہ کے دین کی طاقت اور تائید کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ علم تارا، یہ تارا کا لفظ ایک بہت اہم لفظ ہے، اس کو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتا ہے. اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں آپ لوگ، پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، میرا خیال ہے نہیں آیا ہوگا سمجھ میں. علم تارا، آ کا معنی بولو بھائی کیا؟ ترا کیا ہے؟ ترا سے ملتا جلتا لفظ آپ نے پڑھا ہے ترحم، رحم کرتا ہے، یہ کرے گا تو ایک آدمی. ترا اصل میں تھا تر ایو، کیا تھا؟ تر ایو، ترحمو کی طرح. بہت اہم لفظ ہے یہ، اگر آپ نے سمجھ لیا نا تو صرف سے متعلق، یعنی اس سے مشکل لفظ کوئی بھی نہیں ہے. اس میں گڑبڑ بہت ہوئی ہے، تو یہ گڑبڑ کیسے ہوتی ہے یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. لفظ ٹوٹ پھوٹ کے کن حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کے. تر ایو، دیکھتا ہے یا دیکھے گا تو ایک آدمی. صحیح ہے. اب یہ جو تر ایو ہے نا، اس میں حروف گڑبڑی یا بھی ہے اور حمزہ بھی ہے. حمزہ بھی میں نے بتایا نا کبھی کبھار گڑبڑ کر جاتی ہے. تر ایو، تر ایو، اس کو پڑھتے ہیں ترایو، کیونکہ تر ایو مشکل لگ رہا ہے ان کو. جیسے تسالو کو تسلو، تسلو پڑھتے ہیں، اصل میں تھا تسالو. آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم، یہ سل کیا تھا؟ یہ ہوتا یہ تسلو میں جب امر بنائیں کہ تا کو حذف کریں گے تو سلو، اور آخر میں لام کو ساکن تو سل. سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھو. اصل میں لفظ تھا اسأل، اصل میں کیا تھا؟ اسأل. اسأل بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. فاسألو، فاسألو اہل الذکر، یعنی اسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں آئے تو وہی حساب فارمولہ آپ کو پہلے بتایا. جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کے لیے ایک فارمولہ آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں. وہ کیا فارمولہ ہے جلدی بتائیں. اور بہت ساری باتیں انہی میں ڈالنے. تر ایو، دیکھتا ہے، ویکھدا ہے یا ویکھے گا. پنجابی میں کیا کہیں گے؟ ویکھدا ہے. وہ ایک پنجابی خاتون گئیں اپنے بچے کو لے کر، ڈاکٹر کو پنجابی نہیں آتی تھی، انگلش آتی تھی. تو وہ کہنے لگی کہ یہ بہت بچہ روتا ہے اور یہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا انگلش میں بتایا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کی اکھوں، سارا دن ویپدا ہی ویپدا ہے،
ویپدا ہی ویپدا ہے، نہ سلیپدا ہے نہ ایٹدا ہے، ویپدا ہی ویپدا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ نہ سلیپدا ہے نہ ایٹدا ہے، ویپدا ہی ویپدا ہے. یہ تو سمجھ میں آ جانا چاہیے، لطیفہ ہے یہ سبق کا حصہ نہیں. ترایو، اس سے کیا بن گیا؟ ترایو. اب یہ حروف گڑبڑی ہے تو ترایو، جیسے میں نے بتایا دعوا کو دعا، رمیا کو رما، تو ترایو کو ترا. ترایو کو کیا کرتے ہیں؟ ترا. ایک طریقہ تو یہ ہے ترا بنانے کا، یہ کھڑا زبر لگا دیا ہم نے ترا. ایک طریقہ یہ ترایو سے تر آ کر دیں، تر آ، پھر حمزہ کی حرکت پیچھے لے جائیں، حمزہ کو غائب، تر آ سے ترا، یعنی یوں بنا لیں، یوں بنا لیں، بننا یہ چاہیے ترا. اب آپ کو میں نے اہدنا الصراط المستقیم میں بتایا تھا، اہدی اصل میں اہدی تھا، تہدیو سے بنایا نا، تہدیو. امر جب ہم بناتے ہیں تو آخر حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آخر میں پہلے سے ساکن حرف ہے تو اب ساکن بنانے کے لیے اس کو حذف کر دیں گے، غائب کر دیں گے. اب ترا میں جب ہم لم داخل کریں گے، لم کا کام ہے جزم دینا، تو ترا میں پہلے سے ہی ساکن لفظ ہے، یعنی زبر زیر پیش تو ہے نہیں، تو ہم نے یا کو ہی گرا دیا، تو کیا بن گیا؟ ترا. الم ترا، کیا دیکھا نہیں تو نے؟ اچھا اس کا آرڈر پتہ ہے کیا آئے گا؟ امر، بڑا زبردست امر آتا ہے اس کا. مضارع اس کا کیا بن گیا؟ ترا. امر بناتے ہوئے تا کو حذف کر دیں گے اور آخر کو ساکن، آخر پہلے سے ساکن، اس کو غائب کر دیا تو کیا بن جائے گا؟ را. را کمانا دیکھو، را. اعبد کی طرح ہے، اعبد، ارحم کی طرح ہے. قرآن میں آتا ہے وقینا عذاب النار، وقینا. یہ لفظ سمجھانے کے لیے میں ایک اور لفظ بتا رہا ہوں، وقینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، ہے نا؟ یہ وقینا کیا ہے؟ اصل میں لفظ ہے توقیو. اس کا مصدر آتا ہے وقایا، وقایا کا معنی بچانا. وقایا کا معنی کیا ہے؟ بچانا. اردو میں نہیں استعمال ہوتا یہ لفظ. توقیو، ہم نے کیا کیا؟ توقیو کو بنا دیا تقیو. یہ حروف گڑبڑی آ رہا ہے. توقیو کو جیسے میں نے بتایا تھا توعیدو کو تعیدو. ایک جگہ آیا ہے نا یہ؟ ایک جگہ کہاں آیا ہے بتائیں؟ ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس، لم یلد میں آیا ہے. یولدو کو یلد، لم یلد ولم یولد. لم یلد اصل میں کیا تھا؟ یولد، تو بنا کیا دیا ہم نے؟ یلد. تو ایسے ہی توقیو، تقی، تقیو بنا دیا ہم نے، واو کو حذف کر دیا، یہ بن گیا جی تقیو. اب یہ تقیو، تقیو کو ہم کرتے ہیں تقی. یوں مشکل لگ رہا ہے نا، حروف گڑبڑی ہے نا، گڑبڑ تو کریں گے. تقی. اب اس کا معنی ہے بچاتا ہے یا بچائے گا تو. اب اس سے آرڈر بنانا ہے تو آرڈر کا آسان طریقہ، تا کو حذف کیا، قی. پہلے سے آخر ساکن ہے تو اس کو غائب کر دیا تو قی. صرف قی رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟ قی کا معنی بچا. نہیں آئی بات؟ وقینا، واو کا معنی اور، قی کا معنی بچا، نا کا معنی ہمیں، اور بچا تو ہمیں عذاب النار، نار کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے. سمجھ گئے؟ نہیں آ رہی؟ کوئی بات نہیں. الم تارا، کیا نہیں دیکھا تو نے. لم کا کام ہے جزم دینا اور پازیٹو کو نیگیٹو میں لے جانا، اور پریزنٹ کو پاسٹ میں لے جانا. الم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ آسان ہے. الم یجعل کیدہم، قید کہتے ہیں بری تدبیر کو، کیا نہیں بنائی اس نے ان کی تدبیر. فی تضلیل، تضلیل تسبیح کی طرح ہے، ضلالت سے نکلا ہے. فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا اللہ نے ان کی تدبیر کو تضلیل میں، یعنی گمراہی میں، یعنی ان کی تدبیر کو اللہ نے کیا ضائع نہیں کر دیا، یہ ترجمہ ہوگا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، یہ الم ترا ہماری مکمل ہو گئی.